دوستو آج کی اردو ڈکشنری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لفظ احقر، احکام اور احوال۔ شروعات کرتے ہیں لفظ احقر سے۔ احقر کا مطلب ہوتا ہے بہت کم، پست درجے کا۔ حقیر سے بنا ہے یہ، نہایت حقیر، ذلیل ترین، چھوٹا، بے وجود سا، بے مایہ، خاکسار، ناچیز۔ عام طور پر جیسے ہم کوئی بھی چیز لکھتے ہیں، اب تو وہ چلن نہیں رہا، خطوں میں لوگ لکھتے تھے ناچیز اور اس کے بعد اپنا نام۔ راقم الحروف یا متکلم کے نام کی جگہ بطور انکساری اپنے لیے مستعمل۔ ہندی میں نمن شریणी کا ادھم، تچھتم، ہین، اتی گھرن، جس کا استتو نہ کے سمان ہو، لیکھک اور وکتا کے استھان پر ایک اتی ونمرتا کے روپ میں اپنے لیے پریوکت شبد۔ انگریزی میں مور اور موسٹ، کنٹیپٹیبل اور لو، unworthy, smaller, lower, used by the speakers or writers for themselves to show humbleness۔ احقر عظیم آبادی کا شعر ہے، ہمارے سامنے احقر تعلی، تمہیں ہم جانتے ہیں جس قدر ہو۔ اس کے بعد لفظ احکام۔ احکام آپ جانتے ہیں حکم کی جمع ہے۔ حکم، فرمان، ہدایت، ضابطے، قاعدے، قوانین، وہ پیش گوئیاں یا غیب کی باتیں جو نجوم پر مبنی ہوں۔ ہندی میں سنہتا، ودھی، آدیش، نردیش اچ پد والے ایوم شکتیشالی شاسکوں یا سنتوں کے پروچن یا لیکھ، دھارمک کرم اور پوجا اتوا ان سے سمبندھت نردیش، بھوشیوانیاں یا آدرشیہ اتوا دیویہ لوک کی باتیں۔ انگلش میں آرڈرز، کمانڈز، آرڈیننسز، رائل ایڈکٹس، ججمنٹس جیسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ادا جعفری کا ایک شعر ہے، ہر جذبۂ بے تاب کے احکام ہزاروں، ہر لمحۂ بے خواب کے اسرار بہت ہیں۔ اس کے بعد لفظ احوال۔ احوال حال کی جمع ہے، مطلب حالتیں، واقعات، اطلاعات، صورتحال، کیفیات، خبریں، سرگزشت، خیریت، خیر و عافیت اور کیفیت۔ ہندی میں پرستھتی، گھٹنائیں، سماچار اور سمسیائیں۔ انگریزی میں اسٹیٹ، کنڈیشن، انسیڈنٹس، ایونٹس، افیئرس، سچویشن، سرکمسٹانسز جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عرفان صدیقی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، ہم تو رات کا مطلب سمجھے، خواب ستارے چاند چراغ، آگے کا احوال وہ جانے جس نے رات گزاری ہو۔ تو دوستو اسی شعر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔